درجہ حرارت میں کیوں اضافہ ہو رہا ہے؟ گلوبل وارمنگ تب سے شروع ہوئی ہے جب سے صنعتی انقلاب آیا ہے۔ یورپ جیسی جگہ میں بھی اب ہیٹ ویو بہت تواتر سے آنے لگی ہیں، اور ہزار یہ 14 سم تھنگ تھا، تو 1.2 بڑھ چکا ہے، تو یعنی 14 سم تھنگ تھا تو اب 15.2 ہو گیا۔ کہ مین ریزن جو ہے نا وہ گرین ہاؤس گیسز کا فضا میں جا کے جمع ہونا، ہیٹ ویوز آنے لگی ہیں مختلف جگہوں میں۔ مستقبل میں اگر کلائمیٹ چینج کی وجہ سے سمندر کی سطح بڑھتی رہی مسلسل، تو یہ جو جزائر ہیں یہ معدوم ہو سکتی ہیں۔ السلام علیکم، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ جو گلوبل وارمنگ ہے اس کے حوالے سے آج جو ہے ہم بات کریں گے، اور یہ گلوبل وارمنگ جو کیوں بڑھ رہی ہے، درجہ حرارت میں کیوں اضافہ ہو رہا ہے، پاکستان میں کتنی اس کے اثرات مرتب ہوئے ہیں، پوری دنیا میں اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں، اور اس کی وجوہات کیا ہیں، یہ کس وجہ سے جو ہے گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، اور اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جو عام شہری ہیں یا حکومت ہے وہ اس میں اس کو کم کرنے کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، ان تمام چیزوں پر آج ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز موجود ہیں، اور ان سے ہم جو ہے بات کریں گے اس بارے میں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا، سب سے پہلے تو بتائیں، یہ گلوبل وارمنگ جو ہو رہی ہے، پوری ہمارا جو ہے وہ ماحول چینج ہو کے رہ گیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب یہ بتائیں تھوڑا سا، کتنا ٹیمپریچر بڑھا ہے اگر ہم ایوریج بات کریں دنیا کا، پاکستان کا؟ جی دیکھیے، ایکچولی گلوبل وارمنگ تب سے شروع ہوئی ہے جب سے صنعتی انقلاب آیا ہے، اور آپ جو بیسکلی جو فوزل فیول ہم استعمال کرتے ہیں ٹرانسپورٹ میں، اور انرجی پیدا کرنے میں، انرجی جنریشن میں، اور تیسرا یہ کہ آپ کے انڈسٹریز میں، جب سے انڈسٹریل ریولوشن آیا نا، صنعتی انقلاب جسے کہتے ہیں 1850 کے بعد، 1850 سے 1900 سے پہلے کا جو پیریڈ تھا وہ قبل از صنعتی انقلاب کا زمانہ کہلاتا ہے، اور اس کے بعد ٹیمپریچر آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہوا ہے اس کی وجہ سے۔ تو اس کے مین ریزن جو ہے نا وہ گرین ہاؤس گیسز کا فضا میں جا کے جمع ہونا۔ گرین ہاؤس گیسز میں کاربن ڈائی آکسائڈ آتی ہے، میتھین گیس آتی ہے، نائٹرس آکسائڈ آتی ہیں۔ تو سب سے زیادہ کنٹریبیوشن جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کا ہے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہوتی ہے فوزل فیول کے جلانے سے، کوئلہ جلانے سے، نیچرل گیس جلانے سے۔ ان تینوں چیزوں کا استعمال ہوتا ہے ٹرانسپورٹ میں، ان تینوں چیزوں کا استعمال ہوتا ہے انرجی پروڈکشن میں، اور ان تینوں چیزوں کا استعمال ہوتا ہے اس میں انڈسٹریز میں۔ تو اس کی وجہ سے گریجولی گلوبل وارمنگ بڑھتی جا رہی ہے، چونکہ گرین ہاؤس گیسز جو ہیں سورج کی روشنی اپنے اندر ٹریپ کر لیتی ہیں، اور زمین سے جو واپس لانگ ویو ریڈیشن کی صورت میں زمین دن میں حرارت جذب کرتی ہے اور رات میں ایمٹ کرتی ہے ایک طرح سے واپس، تو اسی لیے رات کا ٹیمپریچر کم ہوتا ہے کہ زمین حرارت واپس بھیجتی ہے فضا میں۔ اب فضا میں اوپر غلاف بن گیا گیسز کا، تو وہ پھر واپس نیچے کو آ جاتی ہے وہ ہیٹ ساری، تو اس طرح سے ایوریج گلوبل ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑھ چکا ہے 1850 1900 کے زمانے سے جب کمپیئر کیا جاتا ہے، تو آج 1.2 ڈگری سینٹی گریڈ بڑھ چکا ہے پہلے کے مقابلے میں، اور پچھلا 2023 کا سال آپ یہ پوری دنیا کا ٹیمپریچر ہے 1.2؟ جی یہ گلوبل ایوریج ٹیمپریچر ہے، گلوبل مین ٹیمپریچر کہیں یا گلوبل ایوریج ٹیمپریچر، پوری دنیا کا ایک ایوریج ٹیمپریچر، اس کو ہم یوں کر سکتے ہیں کہ ڈگریز میں اگر کریں بات تو 15 سم تھنگ 15.2 ہے یا 1 ہے، جتنا بھی 15 سم تھنگ ڈگری پوری دنیا کا ایک ایوریج ٹیمپریچر ہے پوری دنیا کا جب لیتے ہیں، تو یہ گریجولی بڑھتا جا رہا ہے، یعنی آج سے کچھ 150-200 سال پہلے یہ 14 سم تھنگ تھا، تو 1.2 بڑھ چکا ہے، تو یعنی 14 سم تھنگ تھا تو اب 15.2 ہو گیا سمجھ لیں۔ تو 1.2 ڈگری ٹیمپریچر بڑھنے کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ ہیٹ ویوز آنے لگی ہیں مختلف جگہوں پہ، یعنی یورپ جیسی جگہ میں بھی اب ہیٹ ویو بہت تواتر سے آنے لگی ہیں، اور ہزاروں لوگ اس ہیٹ ویو کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ اس کے ساتھ بہت سویئر ویدر جو ہوتے ہیں، جیسے بہت ہیوی رین فال، جیسے پاکستان میں 2022 میں ہوا تھا، وہ کلائمیٹ چینج، اس کو جب اسٹڈی کیا گیا تو کلائمیٹ چینج کے ساتھ اس کا لنک ایک طرح سے اسٹیبلش کیا گیا کہ کلائمیٹ چینج اگر نہ ہوئی ہوتی تو اتنی غیر معمولی بارشیں نہ ہوتی پاکستان میں۔ اب گلوبلی یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک ڈگری ٹیمپریچر بڑھنے سے 7% زیادہ موئسچر فضا میں چلا جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ زیادہ بارشوں کے یا زیادہ وائلنٹ بارشوں کا امکانات مستقبل میں بڑھتے جائیں گے۔ اور دوسرا امپیکٹ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو سی لیول رائز ہے وہ ہائٹ سے شروع کی گئی تھی 1993 میں، تو 1993 کے بعد جو پہلی دہائی تھی اس میں اس کے بڑھنے کی ریشو تھی 2.2 ملی میٹر پر ایئر،
اور اگلی دہائی میں یعنی 2000 جو تھا 2003 سے لے کے 2012 تک کی جو دہائی تھی اس میں یہ ریشو اور بڑھ گئی، یعنی 3.3 ملی میٹر پر ایئر کے حساب سے بڑھا۔ ابھی جو ریسنٹ دہائی ہے 2014 سے لے کے 2022 تک کی، اس دہائی میں اس کے بڑھنے کی ریشو اور بہت زیادہ ہو گئی ہے، 4.4 ملی میٹر۔ تو جو بالکل لبے سمندر آبادیاں ہوتی ہیں جیسے مالدیو ہے، پیسفک اوشن کے بہت سارے جزائر ہیں، ادھر دوسرے دنیا کے خطوں کے جو بالکل سمندر میں موجود ہوتے ہیں، تو ان کے معدوم ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا کہ مستقبل میں اگر کلائمیٹ چینج کی وجہ سے سمندر کی سطح بڑھتی رہی مسلسل، تو یہ جو جزائر ہیں یہ معدوم ہو سکتے ہیں، یہ بالکل ناپید ہو سکتے ہیں، غائب ہو سکتے ہیں، ڈوب سکتے ہیں سمندر میں۔ پاکستان میں بھی جو ایوریج ٹیمپریچر پچھلے 63 سالوں کا ابھی ہمارا ایک ریسنٹلی پبلیکیشن آئی ہے اس پر، تو اس میں یہی اسٹیبلش ہوا ہے کہ یعنی 0.0184 ڈگری سینٹی گریڈ پر ایئر، یعنی ہر سال 0.0184 ڈگری سینٹی گریڈ، یعنی اس کو اگر آپ 2.5 پر لیں تو یہ 0.18 بن جاتا ہے۔ 0.18 ڈگری سینٹی گریڈ ہر 10 سالوں بعد اتنا ٹیمپریچر بڑھا ہے پچھلے 63 سالوں میں پاکستان میں۔ اور گلوبلی بھی اگر اس کو 2.5 میں دیکھیں آپ 1.2، تو ہم نے دیکھا کہ اوور آل بڑھا ہے، لیکن ہر 10 سال بعد بڑھنے کی جو ریشو ہے وہ 0.2 ہے، 0.2 ہے۔ تو پاکستان کا 0.18 ہے، تقریباً گلوبل کے برابر ہے۔ لیکن جو ہمارے بڑے اربن سٹیز ہیں جیسے کراچی ہے، لاہور ہے، اسلام آباد ہے، کوئٹہ ہے، پشاور ہے، ملتان ہے، ان سب میں ٹیمپریچر بڑھنے کی ریشو اور بھی زیادہ ہے۔ یعنی کراچی کی مثال ہم لے سکتے ہیں کہ یہاں پر 0.34 ہے، یعنی 0.34 تو تقریباً اس کا ڈبل ہے کہ جو پورے پاکستان کی ایوریج ہے۔ کراچی میں تیزی سے سب زیادہ تیز ہے۔ جی بالکل، کراچی میں اور دوسرے بڑے شہروں میں بھی تیزی سے بڑھ رہا ہے، کیونکہ آبادی بڑھنے سے بھی ظاہر ہے کہ آپ کے نمبر آف پیپل بڑھتے ہیں، اور پھر زیادہ انرجی یوز کرتے ہیں، زیادہ ٹرانسپورٹ یوز کرتے ہیں، زیادہ توانائی استعمال کرتے ہیں، تو اس طرح سے گریجولی ہر چیز میں بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک طرح سے گلوبل وارمنگ کے باعث کلائمیٹ چینج ہوتی جا رہی ہے۔ تو کلائمیٹ چینج کے یہ دو بڑے مظاہر ہوتے ہیں کہ ٹیمپریچر کا بڑھنا، صحت پہ کیا اثرات پڑ رہے ہیں اس کے؟ انسانی صحت پہ کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ جی دیکھیے، جو ہیٹ ویو، ہم کراچی کی مثال ہم لے سکتے ہیں نا کہ ہیٹ ویو آئی تھی ایک بڑی سیویئر قسم کی 2015 میں، تو 1200-1300 اموات ہو گئی تھی یہاں پر۔ ابھی اس سال جولائی میں اور اس میں جون میں اور جولائی میں 2 بڑی سیویئر ہیٹ ویو آئیں، 2 ہفتے 10 دن کے لیے بہت ٹیمپریچر ہوتا ہے۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں یا بوڑھے ہوتے لوگ ہوتے ہیں، اور پھر جو دل کے مریض ہوتے ہیں، جو سانس کے مریض ہوتے ہیں، ان سب لوگوں کو باقی ینگ اور جو تندرست توانا لوگ ہوتے ہیں ان کی نسبت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے۔ اس کا امپیکٹ تو سب پہ ہوتا ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ کراچی میں بہت زیادہ ہبس اور گرمی ہوتی ہے فار ایگزامپل، تو ایک فٹیگ آپ کو محسوس ہوتی ہے، آپ جلدی تھک جاتے ہیں، اور اس طرح سے چڑچڑاپن ہم دیکھتے ہیں اچھا خاصا شہریوں میں آ جاتا ہے۔ اور پھر خاص کر جو سانس کے مریض ہوتے ہیں اور دمے کے مریض ہوتے ہیں اور جن کو ہارٹ کی پرابلم ہوتی ہے، ان کے لیے زیادہ مسائل ہوتے ہیں، ان کے لیے زیادہ تکلیف کا باعث بنتا ہے یہ۔ دوسری طرف آپ دیکھیں تو آپ کی جو خشک سالی والے جو ایریاز ہیں وہاں پر آپ کی جیسے ہیٹ قبل از وقت اگر ہیٹ ویو آ جاتی ہے، اس سال بھی یہ ہوا کہ سندھ میں جو کپاس کی فصل تھی وہ زیادہ گرمی پڑنے کی وجہ سے وہ بالکل ابتدائی اسٹیج میں تھی، تو اس کو نقصان ہوا۔ پھر بعد میں اس پہ زیادہ بارش برسی تو اور نقصان ہو گیا۔ تو وہ بتا رہے تھے کہ سانگڑ ڈسٹرکٹ میں خاص کر کہ کسانوں کی اپنی جو لاگت ہے نا وہ بھی پوری نہیں ہو پا رہی، اس کپاس کی فصل اتنی متاثر ہوئی ہے۔ تو مطلب ایگریکلچر پہ بھی اس کا امپیکٹ ہوتا ہے کلائمیٹ چینج کا، اور اس کا ٹیمپریچر رائز کا، اور اسی طرح سے انرجی سیکٹر پہ ہوتا ہے، ہیلتھ سیکٹر پہ ہوتا ہے، اور ہر چیز متاثر ہوتی ہے اس سے۔ ہر چیز متاثر ہوتی ہے۔ یہ تھوڑی سی آپ نے صورتحال بالکل واضح کی ہے، اور پیغام بھی مطلب لوگوں کو مل گیا ہوگا کیا صورتحال ہے۔ اگر یہ اسی طرح جاری رہا تو پھر یہ مطلب مزید بگڑ سکتے ہیں۔ جی بالکل، اس میں دیکھیں آپ ہر سال ایک کانفرنس ہوتی ہے جسے کانفرنس آف پارٹیز کہتے ہیں، دنیا کے 190-92 ممالک مل کر بیٹھتے ہیں، اور وہ ابھی اس سال آذربائیجان کے کیپٹل باکو میں ہوگی، وہ 29ویں یا 29ویں ہے شاید۔ تو اس میں پیرس ایگریمنٹ ہوا تھا 15 سال پہلے، اس میں یہی طے کیا گیا تھا سب ممالک نے مل کر کہ جی بڑھتی ہوئی کلائمیٹ چینج کو روکنا ہے آہستہ آہستہ۔ روک کیسے سکتے ہیں آپ؟ روک اسی طرح سے سکتے ہیں آپ کہ آپ آلٹرنیٹ انرجی پہ جائیں، جو فوزل فیول سے آپ انرجی پیدا کرتے ہیں اور گاڑیوں میں استعمال کرتے ہیں، یعنی آپ کی جو گاڑیاں ہیں وہ الیکٹرک وہیکلز کی طرف آپ شفٹ ہوں، اور انرجی پیدا کرنے کے لیے آپ ونڈ انرجی پر جائیں، آپ سولر انرجی پر جائیں، آپ نیوکلیر انرجی پر جائیں، اور ایون جو پانی سے بجلی پیدا کرنے والا عمل ہوتا ہے یہ بھی کلین انرجی میں آتا ہے، اس پر زیادہ سے زیادہ جائیں۔ آپ کوئلے کا استعمال اور نیچرل گیس کا استعمال اور ایندھن کا استعمال گاڑیوں میں بھی کم کریں، ٹرانسپورٹ میں بھی، انرجی میں بھی، پروڈکشن میں بھی، اور انڈسٹریز میں بھی کم سے کم کریں۔ تو یہ ایک طریقہ ہے کہ بڑھتی ہوئی گلوبل وارمنگ کو آپ اسی طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ عام آدمی کیا کر سکتا ہے، اس میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟
देखिए आम आदमी भी ज़ाहिर है असल में तो ये इस तरह का फिनोमेना है कि उसमें तो पूरी दुनिया को एक तरह से मिलकर कोशिश करनी चाहिए और मुल्की सतह पर भी होनी चाहिए। जैसे अल्टरनेट एनर्जी के लिए हमने बात की, तो ये तो मुल्की सतह पर या हुकूमती लेवल के करने का काम है। आम आदमी का ये है कि जी आप सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अवेयरनेस होगी तो आप उसका कुछ सोचेंगे, कुछ तदारक करेंगे। अवेयरनेस बढ़ाएं अपनी, सबसे पहले ये है। दूसरा फिर ये है कि जी आप कंज्यूमरिज़म जो आया ना हमारी सोसाइटी में, यानी बहुत ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल इकट्ठा करना, तो एट द एंड ऑफ द डे आप देखें कि वो सारे जितने आप कपड़े ज़्यादा इकट्ठे करते हैं, जितने आप दूसरी रोज़मर्रा की अशिया ज़्यादा इकट्ठी करते हैं, तो अल्टीमेटली वो गार्बेज में जाती है, तो वो और इमिशंस का बायस बनती है। फिर आपके घरों के अंदर जो इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस होती हैं वो आप एफिशिएंट यूज़ करें, एनर्जी सेवर यूज़ करें, और क्योंकि दूसरे जो आम बल्ब होते हैं वो ज़्यादा एनर्जी इमिट करते हैं, तो ज़्यादा गर्मी का बायस बनते हैं। इस तरह से आपकी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस यानी जो स्विच होते हैं, जो प्लग होते हैं, वो फॉल्टी ना हो। आप अनप्लग करें जब उसको आपको ज़रूरत ना हो, उसको एक तरह से अनप्लग करके रखें। और कचरा अपने इर्द गिर्द ज़ाहिर ना फैलाएं, उससे पोल्यूशन बढ़ती है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड फ़िज़ा में जाती है। कचरा जगह जगह जो हम फैलाते भी हैं और जलाते भी हैं, तो ये बहुत नुकसानदेह है। इससे आप तदारुक करें और रिसाइकल प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल ख़त्म करें, कम से कम होना चाहिए। बिल्कुल इसको तो बिल्कुल टोटली बंद होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि जी मुस्तकबिल में ये होगा कि मछलियों के पेट से ना समंदर में से प्लास्टिक निकलेगा, इतना प्लास्टिक जाके उसमें जमा हो रहा है। तो इर्द गिर्द के माहौल को अपने को साफ़ रखें और सारी इस तरह चीज़ें मिलकर करें। और ये होना चाहिए कि आप जिस जगह पर अगर पब्लिक अंदर देखा लिखा हुआ है वहाँ पर दीवार पे आपकी, कितना 90 करोड़ गैलन योमिया समंदर में जाता है, वो यहाँ पे कंज्यूम करते हैं, और जहाँ तक एक साफ़ होके 1 करोड़ क्या है ये फिगर, थोड़ा सा बताएं थोड़ा सा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। एक एस्टिमेशन ये है कि जो वर्ल्ड वाइड लाइफ वाले जो WWF वाले हैं ना, तो वर्ल्ड वाइड फंड, उनकी एक तरह से फाइंडिंग है कि जी या ये कि बेशतर दूसरी स्टडीज़ भी हैं कि कराची में योमिया यानी एक बहुत बड़ी आबादी है। आपको पता है कराची बड़ा शहर है, तो हर रोज़ 90 करोड़ गैलन इंडस्ट्रीज़ का और आपका वेस्टेज जो सीवेज वाटर होता है ये सब मिलाकर कोई 90 करोड़ गैलन जाता है, और उसमें से सिर्फ 1 करोड़ गैलन जो है ना साफ़ करके हम समंदर में छोड़ते हैं, बाकी सारा गंदा पानी चला जाता है। तो इस तरह से पोल्यूशन बहुत फैल रही है। तो इस चीज़ को आप आहिस्ता आहिस्ता, मतलब हर इंडिविजुअल का ये कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होता है। आप अगर एक जगह से दूसरी जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा सकते हैं तो आप प्रेफर करें उस पर जाएं। यानी आप जितनी ज़्यादा कारें इस्तेमाल करते हैं, जितनी ज़्यादा आप वो करते हैं, तो उतना ज़्यादा एमिशन का बायस बनते हैं आप, और उसमें आपका कंट्रीब्यूशन ऐसे ही हो सकता है। फिर हुकूमती लेवल पे या सोसाइटीज़ बने, इस तरह अवेयरनेस हो, तो महीने में एक कार फ्री डे होना चाहिए। कोई कार नहीं निकलेगी आज रोड पर, कोई वीकेंड पे हो। गुड, ये अच्छा वो है। हाँ, ज़ाहिर है कि जितनी आप ज़्यादा वो करते हैं ना, तो एनर्जी यूज़ करते हैं, तो उतनी ज़्यादा एमिशंस होती हैं, तो उसमें कमी इसी तरह से लाई जा सकती है ग्रेजुअली। फिर प्लांटेशन यानी दरख्तों का लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दरख्त तो आपको पता है कि फ़िज़ा के एटमॉस्फेयर के लंग्स फेफड़े कहलाए जाते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड सारी जज़्ब करते हैं और ऑक्सीजन आपको प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत बड़े पैमाने पे मैसिव स्केल पे प्लांटेशन हो, फॉरेस्टेशन हो, माहौल अपना इर्द गिर्द का साफ़ रखें, शहर के अंदर ग्रीन स्पेसेस बढ़ाएं आप। और अब शहर में ज़ाहिर है इतनी वर्टिकल बिल्डिंग्स हैं, तो वर्टिकल गार्डनिंग का कंसेप्ट आ गया। टॉप ग्रीन रूफ जो होते हैं, यानी छतों के ऊपर आप सब्ज़ा करें, उसको सपोर्ट करके इस तरह से, तो सूरज की तपश कम होगी। तो यूँ आप आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आज के लिए, इतने काफ़ी। इस पर मज़ीद इंशाल्लाह ताला और गुफ्तगू करेंगे तफसील के साथ। चीफ़ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने जो ग्लोबल वार्मिंग है इस हवाले से पूरी सूरत हाल जो है बताई हमें, कि कहाँ पर खड़ी है दुनिया और पाकिस्तान में कितना टेम्परेचर है और क्यों हो रहा है, ये भी वजह उन्होंने बताई। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो बढ़ी है पूरी दुनिया में, इसकी वजह से, और बहुत सारी जो भी वजूहात हैं। और लेकिन अब जो है इसको कैसे कम किया जा सकता है, इस पे तमाम दुनिया और हुकूमती लेवल पर जो है काम करने की ज़रूरत है। ये चीज़ें जो है कम करने की ज़रूरत है, और आम आदमी भी जो है वो इसमें किरदार अदा कर सकता है, अपने माहौल को साफ़ सुथरा रख के, अपनी ज़िम्मेदारी जो है ट्री प्लांटेशन करके, और इसके अलावा जो फ़िज़ाई आलूदगी है उसका ज़िम्मेदार न बने उसको फैलाने का। तो इस तरह से जो है वो बन सकता है। इन्वायरमेंट के हवाले से मज़ीद जो है इसी तरह के प्रोग्राम्स हम करेंगे, और ये जो है और ये सिलसिला जारी रहेगा। और तमाम जो पाकिस्तानी हैं या पूरी दुनिया में जहाँ भी ये वीडियो देखी जा रही है, सब लोग जो हैं अपना किरदार अदा करें, वरना
آنے والے جو ہے دہائیوں میں یہ دنیا مزید گرم ہوگی اور پھر شاید اس پہ زندہ رہنا بھی ممکن نہ ہو سکے. کسی اور نئے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے عبدالقدیر رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.